قسط ایک شہر کی بلند و بالا عمارت کے 40 فلور پر واقع پینٹ ہاؤس کے ٹیرس پر کھڑا وہ شخص کسی یونانی دیوتا کی مانند لگ رہا تھا۔ شاہمیر ارہم، جس کے نام کا سکہ پورے بزنس ورلڈ میں چلتا تھا، اس کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اس کی نظریں سامنے والی عمارت کی کھڑکی پر جمی تھیں، جہاں ایک لڑکی بڑی تندہی سے کچھ کاغذات ترتیب دے رہی تھی۔ ہانیہ، اس نے دھیرے سے وہ نام پکارا جو پچھلے 3 مہینوں سے اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ دوسری طرف ہانیہ ایک نجی جاسوسی ادارے کی سب سے قابل ایجنٹ تھی۔ اسے شاہمیر ارہم کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کا ٹاسک ملا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس شکاری کا جال بن رہی ہے، وہ خود اسے کب کا اپنے حصار میں لے چکا ہے۔ اگلے دن ایک بزنس پارٹی کا شور و غل عروج پر تھا۔ ہانیہ ایک ویٹرس کے روپ میں وہاں موجود تھی۔ اس کا ہدف شاہمیر کا وہ مخصوص ڈیجیٹل کارڈ تھا جو اس کے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہوتا تھا۔ جیسے ہی شاہمیر ایک گوشے میں اکیلا ہوا، ہانیہ ٹرے سنبھالے اس کی طرف بڑھی۔ جان بوجھ کر اس نے اپنا پیر پھسلایا اور شاہمیر سے جا ٹکرائی۔ مشروب اس کے مہنگے سوٹ پر گرا۔ او مائی گاڈ، آئی ایم سو سوری سر۔ ہانیہ نے گھبراہٹ کا ڈرامہ کرتے ہوئے ٹشو سے اس کا کوٹ صاف کرنا شروع کیا، جبکہ اس کی انگلیاں بڑی صفائی سے کارڈ تلاش کر رہی تھیں۔ اچانک ایک مضبوط گرفت نے اس کی کلائی کو جکڑ لیا۔ ہانیہ کا سانس سینے میں ہی رک گیا۔ چوری کرنا بری بات ہے مس، مجھے ایجنٹ ہانیہ کہنا چاہیے۔ شاہمیر کی آواز میں عجیب سی مٹھاس تھی، مگر لہجہ برف سے زیادہ سرد تھا۔ ہانیہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ شاہمیر نے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا۔ اس نے ہانیہ کی مٹھی کھولی جہاں وہ کارڈ موجود تھا۔ میرے بیڈ روم سے لے کر میرے دفتر تک تم نے ہر جگہ کیمرے لگائے، برا کیا تمہیں لگا کہ شاہمیر ارہم اتنا غافل ہے؟ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور پارٹی کے شور سے دور ایک خالی راہداری میں لے آیا۔ راہداری کی روشنی مدھم تھی۔ اس نے ہانیہ کو دیوار سے لگایا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد رکھ کر اسے قید کر لیا۔ اب بتاؤ، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ تمہاری اس معصوم صورت کے پیچھے جو راز چھپا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ اس کے چہرے کے اتنا قریب جھکا کہ ہانیہ کو اس کے غصے کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گی، مارنا ہے تو مار دیں، ہانیہ نے ہمت جما کر کے کہا، حالانکہ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ شاہمیر کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ آئی۔ مارنا؟ اتنی خوبصورت ایجنٹ کو مارنا تو نقصان ہوگا۔ میں تمہیں وہ سزا دوں گا جس کا تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس نے ہانیہ کو بازو سے پکڑا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جو پورچ میں تیار کھڑی تھی۔ ہانیہ چلاتی رہی، ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مگر شاہمیر کے آہنی ہاتھوں سے نکلنا ناممکن تھا۔ وہ اسے اپنے ایک دور دراز فارم ہاؤس پر لے آیا۔ گاڑی رکتے ہی اس نے اسے ساتھ لیا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا ایک پرشکو کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد اس نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ باہر نکلے یہاں سے، ہانیہ چیخی۔ اب تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی مس ہانیہ۔ اور شاہمیر نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تم نے میری زندگی میں جھانکنے کی کوشش کی، اب میری زندگی کا حصہ بن کر رہو گی۔ آج سے تم میری قیدی ہو جب تک میں چاہوں۔ ہانیہ خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، میرے پیچھے بہت بڑے لوگ ہیں، وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ ان بڑے لوگوں کو میں پہلے ہی سنبھال چکا ہوں۔ تمہاری فائل بند ہو چکی ہے۔ دنیا کی نظر میں
تم غائب ہو چکی ہو، شاہمیر نے سکون سے کہا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ شخص کتنا خطرناک تھا اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ رات بھر اس کمرے میں روتی رہی جبکہ شاہمیر باہر لاؤنج میں بیٹھا اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے نفرت ہونی چاہیے تھی، مگر اس کی ہمت اور اس کی آنکھوں کی چمک نے شاہمیر کے اندر کچھ ایسا بیدار کر دیا تھا جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ کمرے میں ناشتہ لے کر داخل ہوا، ہانیہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ تیز بخار سے تپ رہا تھا۔ شاہمیر کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے اسے فوراً گود میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، اس نے غصے سے علی اپنے باڈی گارڈ کو چیخ کر کہا۔ جب تک ڈاکٹر نہیں آیا، شاہمیر خود اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر اسے اپنی ہی سختی پر غصہ آ رہا تھا۔ جب ہانیہ نے آنکھیں کھولیں تو اس نے سامنے شاہمیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی فکر تھی۔ پانی، ہانیہ نے نحیف آواز میں کہا۔ شاہمیر نے اسے اپنے سہارے سے اٹھایا اور گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ ہانیہ نے پانی پیتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ شخص جو رات کو اسے ڈرا رہا تھا اب اتنی نرمی سے اسے سنبھال رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ اس نے پوچھا۔ شاہمیر نے گلاس میز پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیونکہ تم میرا وہ جنون ہو جسے میں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ فارم ہاؤس کے باہر فائرنگ کی آوازیں گونج۔ ہانیہ ڈر کر شاہمیر کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ آ گئے، وہ مجھے لے جائیں گے، ہانیہ کانپنے لگی۔ شاہمیر نے اپنی گن نکالی اور اسے ایک خفیہ الماری کے پیچھے بنے محفوظ کمرے کی طرف دھکیلا۔ اندر جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا۔ آج شاہمیر ارحم ثابت کرے گا کہ جس چیز پر اس کا حق ہو اسے چھیننے والا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ دروازہ بند ہوا اور ہانیہ اندھیرے میں بیٹھی، صرف گولیوں کی آوازیں سنتی رہی۔ جاری ہے۔